کوئی بیمار ہے تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے بچے چھوٹے ہیں تو سرجری یعنی بالکل ہی کرانی پڑ رہی ہے، کوئی اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ بیمار ہیں، کسی کے مالی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور کوئی جن جادو آسیب کا شکار نظر آتا ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہے۔ یہ ساری کی ساری جو بھی لوگ میسج کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا وہی ہے جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، اور ہم اس کو ایک کیجول انداز میں دعا کرتے ہیں جس کی سبب ہم بے یقینی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ واحد ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات پاک ہے جو سنتا ہے، جو آپ کی دعا قبول کرتا ہے، جو ہم پہ رحمت فرماتا ہے، جو ہم پہ کرم فرماتا ہے، جو ہماری ہر مشکل کو حل کرتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، جو ہر لحاظ سے رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے، اور اسی کے سبب یہ کائنات میں ہر دھڑکن رواں دواں ہے۔ ہمارے مسائل جتنے مرضی ہوں، ہماری الجھنیں کتنی ہی پیچیدہ ہوں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ ناممکن سطح پہ نظر آتے ہوں، لیکن جب ہم اپنی عقلی اور ذاتی کوششوں، فزیکل کوششوں، جسمانی سارے ایفرٹس کرنے کے بعد وجود بھی اگر کسی مسئلے کو حل نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی ذات سے ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں رکھا۔ دوائی کھائی جاتی ہے ہر صورت میں بیماری میں سبب کے طور پر، لیکن دوائی کھانے کے ساتھ ہمارا یہ بحیثیت مسلم فیت ہونا چاہیے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اس لیے کہ جب آپ دوائی کھاتے ہیں آپ کو سورہ رحمان اس لیے سننے کا کہا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ ہم دوائی پہ رلائی کرتے ہیں اور اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے سنتے ہیں، جس کے سبب بہت ساری الجھنیں، یعنی مجھے کسی نے میسج کیا، مائرہ نے، میرا خیال یو ایس اے سے، کہ انہوں نے کسی کو، کوئی بیمار خاتون سوشل ورکر ہیں بہت زبردست قسم کی، کوئی ان کا کوئی عزیز کو جاننے والا بیمار تھا، کہتی میں نے پیغام دیا، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا اس نے سنی تو وہ فوت ہو گیا۔ مثلا قرآن سننے سے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی لکھی ہوئی تھی تو وہ فوت ہو گیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے آخری حصے میں یا آخری لمحے پر اللہ کے آگے پیش ہو تو ہر چیز کو دور کرنے والا، موت بھی تو ایک شفا ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے لیے گارنٹی چاہیے، ہر چیز میں بیماری سے شفا ہی چاہیے ہوتی ہے۔ زندگی، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جس وقت آپ کی مرض الموت لاحق ہوتا ہے اس سے نجات نہیں ملتی، کبھی بھی کسی کو بھی نہیں ملتی۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ بابے کو مرض الموت لاحق ہو چکا ہے، بے شک ڈاکٹر کہتے ہیں بابے کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سے کوئی نجات نہیں ہے ماں سوائے واپسی کے۔ تو چونکہ ہمیں اس دنیا سے بہت پیار ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا سلوشن یہی ہے۔ بے شک آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی سے مدد لے لیں، کسی سے سفارش کر لیں، لیکن جان لیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑتے ہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ صرف اللہ ہے۔ آپ نیک ہیں، گناہ گار ہیں، جو بھی ہیں آپ اور میں جیسے بھی ہیں، اس نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا تم بہت گناہ گار ہو۔ قلندر پاک فرمایا کرتے تھے زمین سے آسمان تک گناہ کر لو، ایک دفعہ سچے دل سے اس کو پکار لو، وہ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ تو وہ صرف اس چیز کی کمی ہے جو دعا کے لیے بار بار لوگ کہتے ہیں۔ میں اکثر، ایک خاتون ہیں جن کے بچے کا کوئی سرجری ہونی ہے، وہ مجھے باہر سے فون کرتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا وہ بہت پریشان رہتی ہیں، ظاہر ہے بچہ ہے، چھوٹا ہے، سرجری ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن میں نے ان کو یہ لکھا کہ آپ صرف دوائی کھلا سکتی ہیں، علاج کرا سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں،
باقی اللہ کے انتظام اور نظام میں مداخلت نہیں کر سکتی. اس سے دعا کریں، وہ آپ کے بچے کو بھی شفا دے گا. وہ نہ صرف آپ کے بچے کو شفا دے گا، اور بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بچے بیمار ہوتے ہیں. ہمیں صرف ایک اپنی ہی پڑی ہوتی ہے کہ شاید ہمارے گھر میں ہی کوئی آفت و مصیبت آ گئی ہے. تم کلو مسلم اخوتن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی 2 ارب کی برادری ہے. اگر ہم سب اس بات کو ریلائز کریں تو ہم سب کے لیے دعا مانگیں. کوئی بھی نہ بچے، آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. سورہ رحمان کا پیغام اسی لیے پھیلایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو پیغام دیں. دعا اس سب کے لیے کریں جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب یہ مخلوق تیری ہے اور تیرے ہی ارادے اور علم سے یہ بات ثابت ہے کہ جو دوزخ میں جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے، اور جو دوزخ میں جائیں گے وہ کتنا عجب دن ہوگا. تو مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے جب لوگ دوزخ میں جلیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے ان کی جگہ پہ دوزخ کے ہر حصے میں بھر دے اور ان سب کو نجات دے دے، ان سب کو جنت میں داخل کر دیں. تو جو حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر ہوئے، وہ یہ مناجات سن رہے تھے. تو انہوں نے رات کو دیکھا کہ کوئی آیا اور اس کو بتایا کہ ان کو پیغام دو اللہ کا کہ اللہ نے انہیں اللہ سے محبت اور مخلوق کے درد کے صدقے بخش دیا. اللہ کا نظام اللہ کو چلانا ہے. ہم صرف ایک درد رکھ سکتے ہیں، درد سے دعا مانگ سکتے ہیں. کسی جو ہمارے اور آپ کے درمیان دعا مانگنے یا اللہ سے رابطہ جوڑنے میں جو بیسک ایشو ہے وہ ہمارا نفس ہے. چونکہ نفس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو تخلیق ہے اس کی بنیاد ہی شر ہے. وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ نہیں دے گا. وہ کوشش، وہ اپنے جو اس کی تخلیق کا جو ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں اسی فریم میں رہ کے آپ کو الجھاتا رہے گا. آپ کو نئے سے نئے خیال دے گا، نئی سے نئی آرزوئیں پیدا کرے گا، نئے سے نئے شر پہ لگائے گا. اب اگر آپ اس نفس کی حقیقت کو جان لیں تو پھر آپ کو اللہ کی محبت جو ہے نا وہ بہت روشن کر دے گی. چونکہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے قرآن پاک میں کہ جس نے نفس کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے نفس کی مطابقت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سو ہماری کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی الجھن، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی مرض ہمیں لاحق ہے، آپ علاج کرائیں. آپ نے جو کرنا کریں. آپ سورہ رحمان سنیں، آپ سن لیں ایک دفعہ، اس یکسوئی سے سن لیں، اللہ کے روبرو ہو کے سن لیں. ڈاکٹر آپ کا صرف اس لیے علاج کرتا ہے، آپ کو ڈاکٹر شاید اس لیے اچھا لگتا ہو کہ وہ آپ کی تکلیف کے بارے میں کنسرن ہے، اور اتنا ہی کنسرن ہے جتنی آپ کو تکلیف ہے. طبیب کا اتنا ہی کام ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی پیدائش سے موت اور موت سے اگلے جہان تک اور قیامت اور عقبہ میں اس ساری رحمت اور کرم کے ساتھ جس نے آپ پہ کرنا ہے سارا فضل و کرم، وہ رب ہے. سو وہ ہماری ہر چیز کا محافظ ہے، نگہبان ہے، عطا کرنے والا ہے. اسی نے سب کچھ ہمیں دیا. یہ آنکھیں اس نے دی ہیں، یہ پورا وجود، یہ شعور، یہ سارے لذتیں، حواس خمسہ، لطائف سطح، یہ سب رب کائنات کی عطا ہے. یہ آپ کو کسی طبیب نے نہیں دیں. جب ہم نے ان کو اپنے نفس کو بہت زیادہ فالو کرنے کی کوشش کی تو ہم الجھ گئے. اس الجھاؤ کی وجہ سے ہماری کبھی سر میں درد ہے، کبھی آنکھوں میں پرابلم ہے، کبھی گلے میں ہے، کبھی کان میں ہے، کبھی پیٹ میں ہے، کبھی وجود میں. تو یہ ساری چیزیں علاج کروائیں، ٹرسٹ کریں اللہ پہ، اور جان لیں کہ جو دن قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتا. ہمیشہ یہ ہمارا فیتھ ہے. اور ایمان جو ہمارا ہے وہ ویک اس لیے ہے کہ ہم نے نفس کی فالوئنگ کی، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے اس سے وہ ہمیں بہت سویر نقصان پہنچاتا ہے. ایسے جیسے جسم کو مضر غذائیں نقصان پہنچاتی ہیں. کوئی ایسی غذائیں جو منع ہیں اور ہم وہ کھائیں اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا. جو چیزیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں اگر ہم وہ کھائیں ہمیں ہمارے وجود کو نقصان پہنچے گا.
اسی طرح نفس کی مطابقت یا غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ یا برائیاں، چھوٹی سی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، چھوٹی سی اچھائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیتے ہیں۔ ایمان کے جہاں 70 درجے ہیں، ان میں کلمہ شہادت سے لے کر اور کم تر یہ ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا۔ ہمیں اگر یہ شعور ڈیولپ ہو جائے گا تو دعا کا بھی مزہ آئے گا، اور ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنا معاملہ۔ جب ہم بے بس ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے تمام علاج کرا لیے، تمام لوگوں سے، ٹوٹکے بھی، ہمارے یہاں ٹوٹکے بھی تو بڑے چلتے ہیں نا، اس نے بتا دیا، اس نے بتا دیا، اسی طرح پڑھنے کے بھی ٹوٹکے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، اور اتنا میسو کنفیوژن ہے۔ رب قرآن، اللہ نہیں کہتا ہم نے آسان بھیجا، آسان زبان میں سمجھنے والوں کے لیے، کہ آپ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انبیاء کو تحفہ ملتا تھا یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پڑھتے تھے، ہر چیز تسخیر ہو جاتی تھی۔ آخری دفعہ یہ تحفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہ میرے محبوب کی امت بھی 6666 آیات کا ایک کرم اور رحمت کا ایک تحفہ ملے گا قرآن پاک کی شکل میں۔ اللہ جب اب شروع ہی کرتے ہیں نہایت مہربان، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت کا سیغہ جب آپ نے یوز کر لیا، آپ کو اردو میں آ رہا ہے اور رحم والا ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی مہربان نہیں ہے۔ پھر ظاہری دنیاوی جتنے سہارے ہیں ہمارے اچھے، وہ بھی نہایت مہربان نہیں ہیں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ ہے نہایت مہربان، تو کیوں نہ ہم اس سے ایک کنیکٹیویٹی، ایک تعلق جوڑ لیں اپنی زندگیوں کی بہتری کے لیے۔ یہ جتنے مرضی ہم چالاک ہو جائیں، ایک دن ہم نے پھنس جانا، کوئی نہیں آئے گا۔ میں بتاؤں، دکھ مصیبت تکلیف کے وقت تو اپنے بھی ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، ایک ساتھ نہیں چھوڑتا تو اللہ نہیں چھوڑتا۔ تو جب اللہ ہمارا ساتھ ہی نہیں چھوڑتا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، تو کیوں نہ ہم اللہ سے ہی دعا کریں۔ اس لیے جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، جن کے جو مسائل ہیں، تکلیفیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جو مسائل ہیں، آپ میرے سے مشورہ کر لیں گے، میں آپ کو مشورہ دے دوں گا۔ مشورہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے کوئی سوال کریں وہ جواب دے دیں۔ حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جہاں پہ انسانی شعور اور لاجک نہیں جاتی۔ ناممکن کو ممکن صرف رب کرتا ہے، یاد رکھو۔ اپنے اندر جب یہ ہماری بات بیٹھ جائے گی، ہمارے وہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے نا کہ دعا مانگی نہیں جاتی، نکل جاتی ہے۔ جب اتنا فیتھ ہو جاتا ہے نا تو خیال آئے تو دعا ہو جاتی ہے، کیونکہ خیال آپ کو صرف اللہ کا آنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس ختم ہو گئی۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، تو اس کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی؟ مجھے بجائے اس کے کہ آپ اس حالت میں دعا کریں کہ نہ آپ کے اندر یہ فیتھ ہو، نہ آپ کے اندر یہ سوچ ہو، نہ یہ احساس ہو، تو پھر کیا دعا کریں گے؟ پھر لفظوں کی ہیرا پھیری، کلندر پاک فرمایا کرتے تھے دعا لفظوں کی ہیرا پھیری کا نام نہیں ہے، جذبوں کا نام ہے۔